السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت پنجم، مضمون اردو۔ عنوان: گرامر، مرکب کی تعریف اور اس کی اقسام۔ مرکب کی تعریف: دو لفظوں یا اسموں کو ملا کر ایک لفظ بنایا جائے تو اسے اسم مرکب کہتے ہیں۔ مثلاً خانہ کعبہ، زمین و آسمان، یادگار پاکستان، پابندی وقت، حسن و جمال۔ مرکب کی اقسام: مرکب اضافی، جس مرکب میں کسی اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ظاہر ہو رہا ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمرے کی کھڑکی، اردو کی کتاب، طاہر کا بھائی۔ ان مثالوں میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ظاہر ہو رہا ہے۔ کا کی کے کی مدد سے دونوں اسموں میں رابطہ یا تعلق جوڑا گیا ہے۔ بعض اوقات کا کی کے بجائے ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق جوڑنے کے لیے اضافت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اضافت بھی کا کی کے ہی کے معنی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم، مسجد نبوی، مینار پاکستان، رحمت عالم وغیرہ۔ مرکب توصیفی، وہ مرکب جس میں صفت اور موصوف ہوں، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لذیذ بریانی، کڑوا تیل، پھیکا خربوزہ، نالائق لڑکا۔ مرکب توصیفی میں صفت ہمیشہ پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مرکب عطفی، وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں ملائے مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ واو اور حروف عطف ہیں۔ جب دو اسموں کے درمیان واو یا اور آئے وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ طوطا اور مینا، حسین و جمیل، صبح و شام، دن اور رات۔ مرکب عددی، وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنا ہو مرکب عددی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 لڑکے، 100 طالب علم، ہزاروں روپے۔ جس چیز کی گنتی ہو رہی ہو اسے معدود کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جسے گنا جا رہا ہو۔ مرکب امتزاجی، وہ مرکب جو 2-3 اسموں سے مل کر بنے مگر معنی ایک اسم کے دے مرکب امتزاجی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چندی گڑھ روڈ، باغبان پورہ، اسلام آباد، سرور شہید روڈ۔ ہر اسم اپنی جگہ الگ الگ معنی رکھتا ہے مگر مرکب کی صورت میں ایک معنی دے رہا ہے۔ اسلام آباد ایک شہر کا نام ہے، کرشن نگر ایک محلے کا نام ہے، سرور شہید روڈ ایک سڑک کا نام ہے۔ مرکب اشاری، وہ مرکب ہے جو اسم اشارہ اور مشارلیہ سے مل کر بنے۔ مثال کے طور پہ وہ گھر، یہ اسکول، وہ بازار، یہ دفتر۔ یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں اور جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ مشارلیہ کہلاتے ہیں۔ محمل، بعض اوقات ایسا مرکب بھی لکھا اور بولا جاتا ہے جس میں ایک لفظ با معنی یعنی کلمہ ہوتا ہے جبکہ دوسرے لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں اسے محمل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روٹی ووٹی، پانی وانی، سودا سلف، رونا دھونا، پوچھ گچھ، غل غبار۔ روٹی، پانی، سودا، رونا، پوچھ اور غل
بامعنی الفاظ ہیں، انہیں کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہوں۔ ووٹی، وانی، سلف، دھونا، گچ اور کباڑ بے معنی الفاظ ہیں، انہیں مہمل کہیں گے، یعنی ایسے الفاظ جن کا لغت میں شمار نہ ہوتا ہو اور ان کے کوئی معنی بھی نہ ہوں۔ امید ہے پیارے بچوں آپ نے آج کا سبق توجہ سے سنا ہوگا اور مرکب کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ مرکب اور اس کی اقسام کو پوری طرح جان سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ عنوان